this computer. So, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, once again, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we are here. Inshallah, today we are going to continue with verse number 66, Surah Al Baqarah. Now, but before I do that, I just want to welcome Brother Javed. If you know that he's been away, mashallah, he got the honor of doing Hajj this year. So we want to congratulate him and ask him for his prayers. MashaAllah, congratulations, Brother Javed. Good, everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So I had a chance to attend the Hajj this year, and Alhamdulillah I completed, and I prayed for all my colleagues, classmates of Quran, and so I'm back. Alhamdulillah, I visited Pakistan for a while, and then I come back a couple of days ago. May Allah bless you and all. So welcome back, Brother Javed. We've been missing your presence, so it's good to have you back. Yeah, so thank you very much. I was also missing the class. I will be regular now. Inshallah, inshallah. Okay, so today our agenda is twofold. One is we are going to cover verse number 66, and then I have a presentation for you. So we'll try to give at least 20 minutes to that presentation. So let's start. So if you recall, we last time the verse we read was about the incident of the day of Saturday, the ruling that they were not supposed to do the fishing on that day, but they used to find deceitful ways to go around that rule. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala punished them and made them monkeys and pigs. And those people died after 3 days. And that's what we learned last time. Is anybody, any question on that? Are we still okay with that information? We're okay with it. Yes. Okay. So in today's verse, Allah subhanahu wa ta'ala is giving his explanation of that punishment, why, what kind of punishment, and what is the wisdom behind it. So without let's just read the translation and see what happens. So a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Faja'alnaha. So we made it nakalal, a deterrent punishment. Lima bayna yadayha, for those in front of them, wama khalfaha, and those after them, wa mau'idatal lil muttaqin, and an admonition for those who fear Allah. So, and we made it a deterrent punishment for those who were present and those who succeed them, and a lesson for those who fear Allah. So we'll discuss that. उर्दू में हम पढ़ें इसको, और इस किस्से को इस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया. Clear on this one? Mm-hmm. Okay, so if we talk about these words, baina mean between. Basically, baina is between. Between, yeah, in between. Okay, and yad is the hand. So when you say yadaiha, or this mean in front of them, or this is for use for zarf maqam. Yeah, khalf is behind, before. Yes, khalf is behind. So technically, if we literally do the meaning, then that is the meaning. But over here, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that this punishment I gave them is a example or a ibrat. Urdu mein kehte hain ibrat, sabak amuz saza, for the people who were present around them at that time, and the people who were supposed to come later, like us and other generation. And at the same time, there is a lesson for the people who fear Allah. Agree? Yes. Okay, so what is the meaning of deterrent? If you think about
deterrent punishment. They put Now- fear in them. Yeah, so the punishment is so severe that when it's given to a small group of people and the other groups who are witnessing it, they will get so much lesson from it that they will avoid it for good. You see what deterrent is? Yeah. Yes. Right. So isko abhi padhte hain inshallah. That's what's in the nutshell. So let's look at the tafsir. We had so this is the verse we are looking at. So we made this punishment an example. Means Allah made the people of this village who violated the sanctity of the Sabbath or Sabbath an example via the way they were punished. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala said about the Fir'aun in Suratul, what's the name of the surah? I think it was Surah, I forgot the name. It was Takwir, not Takwir. But inshallah, there is a one surah. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأَخَذَهُ اللَّهُ Surah. نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Naqal al-akhirati wal-ula. So Allah seized him with punishing example for his last and first transaction. So if you remember, the punishment Allah subhanahu wa ta'ala gave to Fir'aun, which also was very severe, and he became a unforgettable story for all generation, even before and now. Even today we know what happened to him, right? Yeah, for the humanity. This is the surah, second surah after Amma Yatasa'alun. Yes, you're right. So that is the surah. I forgot the name. I'll look it up for you. So this word naqalan. Naziyati garka. Nadiyat. Yes. Surah Nadiyat. Yeah, but Naziyati Naziyat. garka. Okay, so Surah Naziyat. So this word naqalan means ibrat. अगर हम इसको उर्दू में देखें और यहाँ पे आके देखें, this one naqalan, it is from Bab Samia. Nakila, yeah. Okay, इसका मतलब होता है ibrat. And noon, kaf, lam, naqalan. That's the masdar. And also from Bab Nasara. See, we have the example here. فَأَخَذَ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत की सजा में पकड़ ली. Okay, now I hear some background noise. Somebody is talking in the background. Okay, so let's keep it down, please, and let's just focus on the subject. Okay, so Allah seized him with punishing example for his last and first transaction. Allah's statement, lima bayna yadayha wa ma khalfaha, for those in front of it and those behind it, meaning for the other villages. Ibn Abbas radiallahu anhu commented, meaning we made this village an example for the villages around it by the manner in which we punished its people. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. And indeed, we have destroyed towns around about you, and we have repeatedly shown them the ayah, the proof, the evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc., in various ways that they might return to the truth and believe in the one, which is monotheism, right? Yeah. And therefore, Allah made them an example for those who lived during their time, as well as a reminder for those to come later by preserving their story. So even today, when you think about the day, the ruling of the day of Saturday, I'm sure most people are aware of it because of the famousness of this story. Agree? Yes. And a lesson for the al-muttaqin, the pious, meaning a reminder. This ayah means the torment and the punishment that this village suffered was a result of indulging in Allah's prohibitions and their deceit. Yeah. Hence, those who have taqwa should be aware of their evil behavior so that what occurred to this village does not befall them as well. So there is a lesson for the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, good. All right. So if we look at the grammar part,
So you know what faja'alnaha means. Is that there is a word called ja'ala. The Yes, fa yeah. is the atifa, that means so, and ja'alna is us, ha. It. Ha is them or Them. it. Maf'ul. Over here, yeah, over here, the translation is it. So we made it what? The punishment, right? Faja'alnaha nakalan. So faja'alnaha has the fa'il, the file, and the maf'ul bihi in all in one word. Faja'alnaha. Complete sentence. Say that again. A complete sentence. The complete sentence just by itself. Yes. But it also has a maf'ul bihi second, Yes. nikalan. Okay, nikalan mean, and it is, why is it maf'ul? Because it's in the status of nasab, Yes. right? So if we focus on fa ja'alnaha for a second, so what is the pronoun there? Nahnu. Yes. So nahnu is rafa, and rafa is the file. Yes. And the nasab is the object. So ha is also a pronoun. Yes. Yeah. Yeah. But it's a pronoun of nasab and jar. So that Yeah, is why, no. yes, that is why, yes, that is why it become the maf'ul bihi. Okay. So when we talk about a verbal sentence, we have a verb, we have the file, and then we have the maf'ul. And then we also have some other details. So details like what happened, when happened, where it happened, and how did it happen. You see all these questions? Yeah. These questions are the 5 different categories of maf'ul. They are known as maf'ul bihi, maf'ul fihi, and bunch of others. Yeah. So if I say that the boy ate the cake at night quickly. So what information I gave it to you? That the boy was the doer, the cake was the object, and he ate it when? At night. And how Yes. did he eat it? Quickly. You follow? Quickly. So all those different parts of the sentence answered by those what, when, how, where are the different forms of maf'ul of the verbal sentence. Is that clear? Yeah. Okay. All right. So for ja'alnaha naqalan, then we also have something called a mutalliq in a verbal sentence. Yes. Yeah. So mutalliq is normally a combination, or it could be jar majroor, or it could be shibu jumla. Yes. So jar majroor, the moment I see lam jara, the li, I know this is a lam jara, correct? Yeah, it is like Majid with Okay. Zero. Then ma, we know about ma that isme mausul. Is ma is isme mausul? Yes. Remember, Yes. allazina, Yeah. man, ma, these are all isme mausula. If the moment we see isme mausula, we know that we need to find the sila. Yeah. Yes. And sila can be a verbal sentence, it could be a nominal sentence, could be a shibu jumla. Okay. So baina is a special kind of mudaf. Right? So when you have mudaf, then you need to have mudafun ilayh. And then we have simple mudaf and we have complex mudaf. What is a complex mudaf? That it is a chain of mudafun ilayh. Yes. So baina yadayha itself is mudafun ilayh of them. Yes. So this lima, the ma is the sila, the ism mausul, and baina yadayya is the sila for that. And then that the whole sentence of ism mausul and sila become the majroor part for lam jara, and that jar majroor become the mutalliq for faj'alnaha. Is that making sense? Yes. Okay. So if you think about it, let's see if I can annotate. So this, there is a lam jara here, right? And then there is a ma, and then this part. So this is one big sentence, which is a combination of
the ism mawsul and sila, and that ism mawsul and sila becomes the majroor part for this lam jara. Okay, brother Altaf, are you with us today? You're very quiet. Yeah, I'm here. I'm just writing Okay, good. down. So Okay, cool. So you got this, right? yeah. Okay, brother Javed, are you with us? Good. Okay, so now this faja'alnaha, the first part is that we made it a deterrent punishment for those in front of them. Now the second part is there are a bunch of wows in there, meaning, and then wama khalfaha. So it was a punishment for the people in front of them and the people which will come after them, right? So is wow the harf ataf here? Yes. Yeah. So it is like an additional and for lima, and is ma is also ism mawsul again here, Yeah. and khalfaha. What is khalfaha? A khalf is a special kind of mudaf. Yes, مضاف إليه. after them or before. It should be before them, but it's okay. After them, khalfaha, so mudaf, mudafun ilayh, that becomes the sila for the ma, and that together is mutalik for lima, right? Because mutalik can also be a shibu jumla. Yes. Okay. Yes. Now the third one, then what else we did? Wa mau'idatan lil muttaqin, and that belongs to nikalan, because this punishment is an admonition for those who fear Allah. Yeah. Got it? Yes, yeah. Okay, good. So let's look at some of this information in the form of Gardan. So over here, we are looking at, where did we go? Okay, so faja'alnaha. So it is from Jim, Ain, Lam, Ja'ala, Yaj'alu. يجعل. Yeah, Ja'ilun, Maj'ulun. And Ja'alun is the masdar. مصدر. फिर हमने इसे बनाया, फिर हमने इसे बनाया. उर्दू में हम इट की जगह हम क्या करेंगे? हमने उसे, ये इट इज उसे, किसको? उस पनिशमेंट को, उस सजा को क्या बनाया? इबरत, निकालन. Over here, look at this word. किधर गया? You see? Ibrat. Yes. Okay. Then where did he go? Below. Right here. Okay. Lima. मौइदतन. मौइदा, मौइदा जो है वो है वाजा से. वाज और नसीहत किसी को कहते हैं? किसी को वाज करना, किसी को नसीहत करना, किसी को समझाना. So मौइदतन is a masdar, okay, and it is from bab daraba yadribu. Is that clear? Yes. Okay, good. So let's quickly look at the Urdu part. فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. तो हमने इस वाक़या को उनके लिए जो उसके सामने मौजूद थे और जो उसके पीछे आए, इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया. Is that a different? You got a more better picture of this with this in translation? Yes. Good. So now look at the fa ja'alnaha. So fa is separate, ja'alna is separate, and ha is separate. When you put them together, you get fa ja'alnaha. So fa is the harf ataf, जिसके मानी होते हैं तो. इंग्लिश में कहते हैं so, उर्दू में कहेंगे तो, और इंग्लिश में कहेंगे so. जअलना फेल मादी जमा मुतकल्लिम. It is जमा मुतकल्लिम meaning it's a first person. हमने कहा, हमने बनाया. किसने बनाया? हमने. जअला यजअलु मस्दर जअलन, बनाना, हमने बना दिया. हा जमीर वाहिद मुअन्नस गायब. इस, उसका मतलब हुआ इसको, किसको? उस सजा का जिसका जिक्र अल्लाह ने पिछली आयत में किया. ओके, सो जमीर का
مرج کردتن خاسین ہے، یعنی یہ جو سزا تھی کون سی؟ جب ان کو بندر بنایا تھا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالن. وٹ از نکالن؟ عبرت ناک سزا، ایسی سزا جس سے دوسروں کو عبرت ہو. Is that clear? Yes. Brother Abid, this nikalan is the same as the word in Urdu we are using, nikal diya. No, this is تو نکالنے کا مطلب ہوتا ہے وہ تو کسی چیز کو کسی چیز میں سے ٹیک آؤٹ کر لیا نا، نکال دیا اس کو. لیکن یہاں یہ معنی نکالنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں پہ تو عبرت بنا دیا اس کو نا، واقعے کو عبرت. اٹ از نکالن. یا Yeah. So I don't think that is the same. Okay. All right. So اب اردو میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ we get little bit more information because Urdu is our mother tongue. So عبرت ناک سزا، ایسی سزا جس سے دوسروں کو عبرت ہو. لما جو ہے اس combination of لام جارہ and the ما, and لام جارہ is لام here حرف جر، اور ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے. Yes. اس میں موصول کا مطلب ہم سمجھتے ہیں رائٹ، الذین جو، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں جو، رائٹ. ما از آلسو جو، ان کے لیے جو. سوری somebody was saying something. It was saying the allazi or allazina. Yes, so allazi is singular, allazina is plural, right? Similarly allati, allati, right? Allazani, allatani, right? Also man is also a ism mawsul. Okay, we have seen them over and over again in the last almost 65 verses in different shape and forms, right? So baina is mudaf, iska matlab hota hai darmiyan. Yadayya matlab ان کے ہاتھوں کے درمیان. اگر literally اس کا meaning کریں تو ان کے ہاتھوں کے درمیان. تو وہ ہاتھ جو آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ سامنے کی طرف ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک طرح سے محاورتاً کہا جاتا ہے آگے آنے والوں کے ساتھ، ان کے سامنے. اس کو بین یدیہ مین سامنے. جیسے اردو میں ان کی نظروں کے سامنے، یعنی جو اس وقت موجود تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب لٹرلی میننگ میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ محاورتاً دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے لیے بھی یہ سزا عبرت بنی، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی یہ سٹوری پرزرو ہو جائے گی. جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو سن کے ہی ڈر جائیں گے، یا سن کے ہی ان کو عبرت پکڑ لیں گے اس سے. جس میں ہم سب شامل ہے. اب ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس سے لیسن لیا یا نہیں لیا؟ Right? So it has been a touching story, or at least a story where we become really alert that okay, we should not do the same thing. So baina is between. اگر اس کا literal meaning لیا جائے تو baina کا مطلب ہوتا ہے between، درمیان. تو یہ بن جاتا ہے because anything like this is a special kind of مضاف. بینا جو ہے اگر ہم اس کو ایک اور نام دیں تو یہ بنے گا حرف ظرف مکان. درمیان جو ہے وہ جگہ بنی نا، تو اس کو کہیں گے ظرف مکان. ٹھیک ہے. اسی طرح ہوتا ہے ظرف زمان. ٹھیک ہے، وقت بتایا جاتا ہے جس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، اور مکان جس میں کسی جگہ کا تعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں یدین تھا، یہ جو دو ہاتھ ہوتے ہیں رائٹ، تو اس کا نون اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہاتھوں کو، تو یدینی. اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک ہاتھ ہے تو کیا بنیں گے اس کو؟ ید. اور دو ہوں گے تو کیا کہیں گے اس کو؟ یدین. یس. سو ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ضمیر واحد مؤنث غائب، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اب دیکھیں انہوں نے لٹرل میننگ کر دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے سامنے. یہی بات میں ابھی کہہ رہا تھا نا. تو لٹرل میننگ اس کا ورڈ فار ورڈ میننگ تو ہوگا تو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس سے محاورتاً ہم یہ کہیں گے اس کے سامنے، ان کے سامنے، in front of. Yes, ماشاءاللہ. So وما، واو از حرف عطف، and ما موصولہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو. خلفہا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور پیچھے کے لیے ایک اور الفاظ ہوتا ہے وراء. یس، وراء الحجاب. یعنی یہ بھی دونوں اسپیشل مضاف ہیں. جی جی، یہ سب اسپیشل مضاف ہے.
ان کو ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے پڑھے تھے ایڈوربز آف پلیس اینڈ ٹائم. جب ہم نے ایڈوربز آف پلیس اینڈ ٹائم پڑھے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اسپیشل مضاف ہوتے ہیں. تو ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا اور وہ حالت جر میں ہوگا. جی ٹھیک ہے. سو اب خلفہ ہا جو ہے وہ پروناؤن ہے، لیکن وہ کون سے اسٹیٹس میں ہے؟ نصب اور جر والا ہے. جی بیکاز وہ آئی گیس اس کا اس میں زیر کی کوئی وہ نہیں ہوتی کیونکہ پروناؤن ہے وہ. سو اٹس اینڈ اٹس آلسو پروناؤن میں بھی دو طرح کے ٹیبلز ہوتے ہیں، ایک رفع والے ہوتے ہیں اور ایک نصب اور جر والے ہوتے ہیں. تو جب بھی مضاف الیہ میں پروناؤن آئے گا تو وہ جر والا آئے گا. جی اوکے ویری گڈ. سو یہ ہو گیا مضاف پیچھے اور تو اس کے پیچھے، رائٹ، یہاں پہ لکھا ہوگا اس کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے آنے والے لوگ یا ان کے بعد میں آنے والے لوگ. یس. وَمَوْعِدَةً، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے اور موعدتن جو ہے اس میں مصدر نکیرہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. نصیحت. للمتقین میں لام جارہ ہے اور المتقین ہے، تو یہ ہو گیا لام جارہ اور المتقین ہو گیا. کیوں المتقین کون سے سٹیٹس میں ہے؟ نصب میں یا جر میں؟ جر، بیکاز ہمیشہ جار کے بعد مجرور آئے گا، مجرور ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو متقین کا جو مصدر ہے وہ ہوتا ہے اتقاءن، اس سے اسم الفاعل جمع مذکر. تو جو متقین ہے وہ اسم الفاعل ہے، اللہ سے ڈرنے والے. اسم الفاعل کیا مطلب ہوا؟ کہ جو نام، جو چیز، جو عمل جو لوگ کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے. جیسے عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو ناصر کہتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے متقین. جی، تو اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں یا پرہیزگار. تو اگر ہم دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں، نصرہ مدد کرنا، اس سے جو مدد کرنے والا ہے اس کا اسم الفاعل بنے گا ناصرون، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اگر دو مدد کرنے والے ہوں گے تو ہوں گے ناصرانی، اور اگر زیادہ مدد کرنے والے تو وہ ناصرین. ناصرین. تو اسی طرح المتقین. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہاں متقی ہے اور اس پہ شدہ ہے تو یہ ہمارے مزید فی باب میں سے آئے گا، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی ہم اس کو دیکھیں گے، بلکہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہاں پہ اگر آپ المتقین کو دیکھیں تو یہ باب افتعال سے ہے. کون سے باب سے ہے؟ افتعال سے. تو اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس میں اسم الفاعل میں ہوتا ہے زبر اور مفعول میں ہوتا ہے زیر. پڑھا تھا نا اس طرح یا جی. تو متقین، متقن، متقن. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک حرکت مسنگ ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہفتے والی کلاس میں ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ we will cover this inshallah. Okay, so this is what we have looked at, and is there anything which is not clear about this? All the details are clear? Yeah. Yes. Anyone? Yeah, it's clear. Yes. Okay. All right. So if this is clear, then I want to show you something about this presentation. Okay. And I prepared, or I got it prepared for you guys in Urdu. Okay. So the purpose of this presentation is that there are certain words in the Quran, they are used very frequently. Yeah. So one of the patterns, which is Kaf, Waw, Lam, it has been used almost 1618 times. And what are the different shapes of that Kaf, Waw, Lam? Qawlan, Taqulan, Taqawulan, Qailun, Yuqalu, Kul, and Qila. Qilun, Qawlun. Now tell me honestly,
Have you seen these variations in the Quran? Yes. Yes, many Right. times. Yes, a lot of All the time, right? So Yes. when in qailun, you will find it. I can give you a couple of examples on top of my head. One of them was Surah Al Kahf, Yes. right? Qala qailum kam labistum, कि किसी कहने वाले ने कहा कि कितने दिन रहे हम यहाँ इस गार के अंदर. और सूरह यूसुफ में भी इसका एक रेफरेंस है, काइलुन. जब उनके भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम इसे मार देते हैं, तो उनमें से एक ने कहा, कहने वाले ने कहा कि नहीं, इसको मारो नहीं, इसको किसी कुएं में छोड़ दो, जिससे कोई उठा के ले. ओके, सो सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होने वाले मादा है. अगर हम इन चीजों को पढ़ लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और हमारी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होगी. ठीक है, और हमें पता होगा कि ये अल्फाज कुरान में मुख्तलिफ जगह पर किस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है. इसी तरह की और प्रेजेंटेशंस इंशाल्लाह मैं बनवा रहा हूँ, और एनी टाइम वी हैव a packet of time, inshallah we will go over this. Do you think this, you will find this useful? Inshallah. Yes, So alhamdulillah. Alhamdulillah. So look at this one. So it's from Bab Nasara. So I'm not going to a lot of detail because now you know what this noon means, right? So it's from Qaf, Waw, Lam. And जो असली शक्ल है इसकी, असली मतलब जो रियल इसकी शक्ल है, वो है कवला यकवुलु. Yakulu, ajwaf. Right? बिकॉज ये अगर हमने कहीं पे कवला नहीं पढ़ा होगा, नहीं यकवुलु पढ़ा होगा, क्योंकि इट्स हार्ड टू से. तो असल चीज इसकी ये है कवला यकवुलु, बिकॉज अगर आप इसको नसरा में डालें तो ये कवला बनेगा और यकवुलु बनेगा. एग्री? बिल्कुल. और मस्दर होगा कौलन. तो जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये अजवफ होने की वजह से, क्योंकि इसमें आइन पोजीशन पे वाव है, जी. यस, तो जी. उसकी वजह से इसमें तालील के कायदे का इतलाक होता है. मतलब इसमें जो वाव है वो अलिफ में बदल जाता है, तो ये बन जाता है काला. एंड यकूलू जो है, और यकूलू जो है वो बन जाता है यकूलू. तो उसकी वजह क्या है कि जो वाव की हरकत होती है, वाव पे कौन सी हरकत थी? पेश. तो वो पिछले जो उसके पीछे साकिन था उस पे शिफ्ट हो जाती है, और वो जो हरफ इल्लत है वो खुद सुकून हो जाता है, सुकून में चेंज हो जाता है, तो वो बन गया यकूलू. ओके, उसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है. हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, यानी जो लेटर है, इल्लत किसको कहते हैं? अलील को. अलील का मतलब होता है बीमार, उसको इंग्लिश में कहते हैं वीक लेटर. वीक लेटर कितने हैं? 3, वाव, या एंड अलिफ. ठीक है, एंड दे वर्क एज ए टीम. सो व्हाट दे डू, whenever necessary they replace each other, right? So in this sentence, when the rule is like this, हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, या हरफ इल्लत के ऊपर फतह है, जो वाव है उसके ऊपर फतह है, राइट? तो मतलब वो मुतहर्रिक है, यानी उसके ऊपर हरका है. उसके ऊपर अगर साकिन हो तो उसमें कोई हरकत नहीं होती, राइट? मुतहर्रिक का मतलब होता है हरकत का होना. अच्छा, मा कबल फतह हो, क्या उससे पीछे काफ है उसके ऊपर फतह है? जी. ठीक है, और मा बाद भी मुतहर्रिक, तो लाम के ऊपर भी हरकत है, राइट. तो इस सूरत में क्या होता है कि हरफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाता है. तो कवला बिकम काला. तो अगर आप ये वंडरिंग कर रहे थे कि भी ये कवला से काला कैसे बन गया, तो उसके पीछे ये कायदा है. ब्रदर आबिद, लेकिन वाव तो वीक लेटर नहीं है. ओ अरे है, सॉरी, अलिफ वाव, या सॉरी. Oh my God. Okay. जी है. It's okay. जी, sorry. All right. Okay. Similarly, वो था मादी का पैटर्न. कवला was मादी. मादी में कवला था तो उसे बना काला. अब काला की इंग्लिश क्या हुई? He said. He said. Right? उसने कहा. उर्दू में कहेंगे उसने कहा. Right? जब इसको हम मुदारे में जाएंगे तो वो था यकवुलु. यकवुलु, वो कहता है या वो कहेगा. ठीक है ना? इसका he says और he will say if you try to translate the मुदारे. Yes. तो उसमें क्या होता है कि जो
حرف علت متحرک ہو جو کہ ہے اس کے اوپر پیش ہے اور جی. ما قبل ساکن ہے کاف کے اوپر سکون ہے. یس جی اور اس کے آگے لام پہ حرکت ہے جی تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس کے موافق ساکن. حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پیش کے ساتھ کون سا لیٹر جاتا ہے؟ پیش کے ساتھ واو. واو. اور زیر کے ساتھ زیر کے ساتھ الف. نہیں زیر یا کے یا ساتھ یا سوری. اور اور الف فتح کے ساتھ الف. Are you guys with me? Everybody else, because I don't hear you guys. So Yes, we are with you. okay, good. Alhamdulillah. So I don't want to spend too much time on this because this is not about the harf illat, but I would just want you to refresh your memory because we have done this in a lot of detail in our Saturday Yes. class. Agree? Okay. So kawalna will become kulna. So you will not find in the Quran kawalna. You will find kulna. And similar rules are applied. That's why it become kulna. And yakwulna will become yakulna. Yes, inshallah. So now let's look at the whole table. The Madi table will be qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Right? So, mashallah, these are all variations we have seen in the Quran. Yes. Right? So, qalat, جیسے ہم اس دن پڑھ رہے تھے حضرت زکریا نے جب حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس. So she said قالت. She said هذا من ربی. اس نے کیا کہا تھا؟ ایسے کچھ کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. رائٹ؟ اوکے. تو اس کا اگر ہم قرآن سے ایگزامپل لیں تو وہ بنے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب سو واو از اور از جب ربو کا تیرے رب نے کیا کہا؟ کالا از کہا. کس کو کہا؟ فرشتوں کو. کیا کہا؟ کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. سو دس از ناٹ ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن. گاٹ اٹ؟ اگر ہم اس کو ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن کرتے تو وہ کہتے اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں جاعلن بناتا ہوں یا بناؤں گا زمین میں خلیفہ. اس طرح بنے گا نا ورڈ فار ورڈ. تو جب ہم اس کو رواں میں لکھیں گے تو اس کو محاورتاً اس کو لکھیں گے طریقے سے تاکہ وہ عام اردو بولنے والوں کو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے ورب سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ کالا سے شروع ہو رہا ہے. تو کالا ہمارا ورب ہے اور اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کس نے کہا؟ تمہارے رب نے. ہوا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اوکے. اچھا اسی طرح جب کالا کے بعد الا آ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات بولنا, کسی کے خلاف کسی پہ الزام لگانا. اوکے. تو یہ ایک اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ when کالا جب الا کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف کوئی بات گھڑ لینا, کسی پر بہتان لگانا. اوکے. سو دس از دی نصرہ مطلب دس از مضارب یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولون تقولینا تقولانی تقولنا اقولو نقول. Okay, so these are some of the patterns you will find in the Quran next time if you pay attention, inshallah. Okay, اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب یہ یقولو جو ہے یہ ماضی ہے یا مضارع ہیں؟ مضارع ہیں. تو اس کا مطلب ہوگا, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر یعنی آخرت پر، وما ہم بمومنین وہ ہرگز مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ سورۃ البقرہ سے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یقولو آیا. رائٹ. اوکے، سو اب اگلی ایگزامپل میں ہم مجہول پڑھیں گے. مجہول کا مطلب ہے کہ جس میں فاعل پتہ نہ ہو. اب جب آپ اسے اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. جب قرآن میں آتا ہے نا قیل لہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، when they were told, right? So وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا، کہتے ہیں کہ انما نہیں، ہم تو نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری نالج اتنی ہے کہ اب ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک ڈائریکٹ کنیکشن ان آیات سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں کہ یار یہ کیلا کیوں آیا یہاں پہ، تو یہ اس لیے آیا کہ یہ مجہول ہے. اوکے، اب مجہول کو سمجھیں. مجہول کا اپوزٹ ہوتا ہے معروف. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ آدمی بہت معروف ہے تو آپ کہیں گے یار ویل نون ہے، مشہور ہے، مشہور ہے، ہر آدمی اسے جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجہول جو ہے وہ جاہل سے ہے. جاہل کا ہم کس کو کہتے ہیں؟ جاہل جسے کچھ پتہ نہ ہو، جو اگنورنٹ ہو. رائٹ. سو جو چیز پتہ نہ ہو، جو معروف نہ ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجہول. فالو؟ جی. تو انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس، اور مجہول کو کہتے ہیں پیسیو وائس. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ اس نے کیک کھایا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا کہ اس نے کھایا، کس نے؟ کسی میل نے کھایا. اگر میں کہوں کہ کیک کھایا گیا، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ کھایا کس نے، لیکن کھایا تو گیا نا. جی. تو اس کو ہم مجہول کہیں گے. تو اب اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ قالو کہاں سے آیا؟ فعل ماضی سے. کون سا سیگا ہے؟ سیگا نمبر 3. تو ان سب نے کیا کہا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہ ارے مطلب یہاں پہ انما، جبکہ انگلش میں انما کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اونلی. ہم مصلحون، مسلح کی جمع ہے، سالے کی جمع ہے مصلحون. پھر یہ مصلحون جو ہے، اگر جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے، کیا مصلحون ساؤنڈ لائک اسم الفاعل؟ اسم الفاعل، یس. اٹس این اسم الفاعل. اوکے، اور اس کا جو میرے خیال سے باب ہوگا وہ ہوگا باب افعال. اوکے، اسلم یسلم اسلاما. یس، اور اس کا جو اسم الفاعل ہوتا ہے سنگولر مسلمن، اور اگر اس کا پلورل دیکھیں تو بنے گا مسلمون، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مسلحون. یس، اوکے. اسی طرح جب ہم مضارع مجہول میں بات کریں گے، پچھلے والا جو مجہول تھا وہ ماضی مجہول تھا، تو یہ بنے گا یقالو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں قرآن میں سورہ فصلت میں کیا لکھا ہے کہ ما یقال لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے. یہ دونوں مجہول ہیں یہاں پہ. سو قیلا ماضی مجہول اور یقالو مضارع مجہول. Is it making sense? Are you feeling happy that this is more information about what we already know, but maybe this was not clear? Yes. الحمدللہ. So ما یقالو لکا، لکا کیا؟ آپ سے. کس سے؟ لکا ٹو یو. کس سے؟ یہاں پہ ریفرنس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما قد قیل للرسل، جو پہلے جو پیغمبر تھے، من قبلک، آپ سے پہلے، قبل کا تم سے پہلے. رائٹ، کیونکہ کا جو ہے وہ تم کے اس میں آتا ہے نا، یو. اوکے، دیٹس گڈ.
اوکے اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کیلن, اس کو کہتے ہیں اسم الذات, کا مطلب ہوتا ہے بات. اب اگر یہاں پر کہیں آپ کو قرآن میں کیلن نظر آئے تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے؟ بات. بات. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, سورۃ النساء سے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اصدقہ سچا ہو سکتا ہے, قیلا بات, ٹھیک ہے. من اللہ اللہ سے بڑھ کر, کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اصدقہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا افعلہ کا پیٹرن, اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. جیسے اکبر, اللہ اکبر, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ کون سب سے بڑا سچا ہو سکتا ہے؟ کون سب سے بڑا سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے, اللہ کے کی بات سے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پہ اصدقہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کو اکبرہ کے اس پہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ لیکن obviously یہ اصدقہ ناؤن ہے یا بھی ورب ہوا؟ یہ ناؤن ہے, ناؤن ہوا کیونکہ سپرلیٹو تو آپ نے جو بتایا تھا اس میں ناؤن ہی تھے نا, یہ جو مشتق ناؤن ہے. یو رائٹ, اٹ از اے ناؤن. اس کو ہم نے نام کیا پتہ نہیں کیا نام دیا تھا ہم نے اس کو, اسم الذات دیا تھا نا اس کو نام میرے پاس. وہاں پر سوری سپرلیٹو فارم میں ابھی بالکل میرے ذہن میں آ نہیں رہا, سوری میرے پاس. ہاں میرے بھی دماغ سے نکل گیا, لیکن یہ فعل سے بنا ہوا ناؤن ہے. جی فعل سے بنا ہوا ناؤن ہے. ہاں یہ مشتق جو آپ نے بتایا تھا جو جی مشتق میں جو 5 ہم نے ڈفرنٹ نیم پڑھے تھے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, اسم الاعلیٰ. نہیں وہ تو صفہ مشبہ تو دوسری تیسری. I think this was different. Yeah. چلو we can look into that. جی. But you guys saw that قیلا یہاں پہ وہی جو اس کے روٹ ورڈز ہیں وہی ہیں, کاف واو لام. اور قیلا یہ جیسے بات مطلب it's not conversation, it's like بات مطلب اپنی کوئی like a statement اور statement like اللہ تعالیٰ کی بات سے. جی تو اب آگے دیکھیں. It's not like a conversation between two people. No. قیلا از بات. ابھی ایک اور جگہ آ رہی ہے, تو باب نصرہ سے چل رہا ہے. اس میں ذات ہے قولن. اب قولن ہم نے اکثر پڑھا نا کہ یہ میرا قول ہے یا ان کا قول ہے, ٹھیک ہے نا. جی. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بات, کہ انہوں نے جو بات کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے قول. کسی کا قول ہونا, کسی کی بات کہنا. اچھا قول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوال. جی. لیکن عربی میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جمع کی بھی جمع ہوتی ہے. جی. تو وہ بنے گی اقاویل. آپ نے دیکھا اقوال قول کی جمع ہے, لیکن اقوال کی جمع کیا ہے؟ اقاویل. یہ بات بھی اپنی میموری میں رکھیں کہ جمع کی جمع بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں, لیکن یہ ڈوئل اور پلورل کی بات نہیں ہو رہی. دس از آپ صرف سمپلی جمع اور پھر اس کی جمع کی بات کر رہے ہیں, یعنی پلورل اینڈ اس کی بھی پلورل. رائٹ. اب آپ اگر میں آپ کو وہ چارٹ دکھا دوں اس پیٹرن کے اوپر, اقاویل کے اوپر, آپ کو بہت سارے الفاظ مل جائیں گے. مثال کے طور پہ احادیث. Oh yes. Right? So there is a big chart where you can see lot of words based on this container of this pattern. So یہاں پہ جو ہمیں آیت دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے بندہ, یہ بندہ پوئٹری کہہ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. تو بقول جو ہے یہاں پہ بقول شاعرن, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ رہا ہے یہ قول, یہ اس میں ذات ہے. اوکے ناؤ کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے فعل امر, یو سے. اور یہ ماشاءاللہ قرآن میں بہت جگہ پر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کئی دفعہ قل انتم اعلم ام اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ. سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے. تو کل کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کہہ دیجئے انتم, یہ ایک سوالیہ اسٹائل ہے, کیا تم
आलमू जानते हो, आलमू हमने पढ़ा था ना, उसका मतलब होता है यू नो। अमिल्ला, अमिल्ला मतलब अल्लाह से ज्यादा, अमिल्ला का मतलब होता है तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। ठीक है, तो ये आ गई एग्जाम्पल कुल की। अच्छा, अब जब इस्मुल फाइल बनता है, अब आप देखें काइलुन और फाइलुन, डज इट साउंड सिमिलर? Yes. तो जब काइलुन होगा तो उसका मतलब हुआ, जब कीला का मतलब है कहना या कौल का मतलब है बात, तो जो कहने वाला है उसको कहेंगे काइलुन। उर्दू में हम कहते हैं भी कायल माकूल कर लिया उसको, राइट। कायल करने वाला कौन होता है? जो किसी को समझाता है उसको अपनी बात से। और माकूल कौन होता है? जिस बंदे को समझा दी कोई बात, कोई अकल की बात उसको समझा दी। तो काविलुन से बनेगा काइलुन, इस्मुल फाइल क्या बनेगा? काइलुन। तो सूरह यूसुफ से क्या एग्जाम्पल मिली थी? काला काइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफ, कहा उनमें से एक कहने वाले ने, काला काइलुम, काइलुम, तुम लोग कत्ल मत करो यूसुफ को। ये तर्जमा तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? राइट। सो ये काइलुन की अगर आपको वेरिएशन मिले कुरान में, तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, नेक्स्ट टाइम यू कैन फिगर आउट मोर। अच्छा, इसी तरह बाब तफ़ाउल से भी बनता है। क्या बनता है? तकव्वला यतवक्कलु, यतकव्वलु तकव्वुलन। ओके, इसका मैं एग्जांपल ढूंढता हूँ। बाब तफाउल का जो मेरी नई, जो आप लोग हैं जो सैटरडे क्लास से हैं, उनको तो बाब तफाउल का पता चल गया है, राइट? राइट। So for you, you know that, and the rest of the people, we have talked about it many times, but if you don't know, Yes. for the memory refreshing, this is the mazi, this is the mazid fi family, in which you have additional words to the root letters. So there is an extra ayn here because there is a shadda on the ayn and the extra ta. So the ta here is not alamat mudare. Brother Kabir? Yeah. Are you with me? Yeah. So this ta should not put you in doubt about saying, oh, this is mudare. No, this is part of the bab. Is the name of the bab is tafa'ul. Okay, so when you put the qaf, waw and lam into this bab, it will become takawwala yatakawwalu takawwulan. ठीक है? अब यहाँ पे देखें अकावील आ रहा है। अकावील अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ये जमा की जमा है, राइट? अकवाल, अकावील, यस। तो वला तकव्वला अलैना, वलौ तकव्वला अलैना बादल अकावील, और अगर बिल फर्ज ये पैगंबर कुछ झूठी बातें, अकावील की ट्रांसलेशन क्या होगी? बातें। क्यों? इट इज ए जमा, राइट? बातें बनाकर हमारी तरफ मंसूब कर दें। अलैना यानी हमारी तरफ, अलैना, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अल्लाह के दिन के। ये सूरह हाका से है। इसमें अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो आपको एंजॉय करेंगे इसको, कि एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो काबा के पर्दे के पीछे छुप के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, उसको सुन रहे थे। आपको ये किस्सा याद है? आपको ये इसका शान नज़ूल याद है? तो उसमें क्या हो रहा था कि जो उनके दिल में ख्याल आ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सूरह हाका में उनके जवाब दिए जा रहे थे। तो पहले उन्होंने कहा कि यार ये तो किसी शायर का कलाम है, या ये किसी, वो पूरी डिटेल का भी बाद में जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके जवाब देने के बाद कहा कि वला तकव्वला अलैना बादल अकावील, कि अगर ये बिल फर्ज ये पैगंबर अपनी तरफ से कुछ कह भी दें, झूठी बात मेरी तरफ मंसूब कर दें, तो हम क्या करेंगे उनके साथ? लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और फिर हम उसको उनकी शहरा काट देते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन,
फिर तुम में से कोई ना होता जो इनके बचाव के लिए आड़े आ सकता। कितनी सख्त आयत थी ये। Very sad. It means लेकिन that इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो हम इनको कहते हैं। और अगर बिल फर्ज अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ बना भी दिया और कहा कि मैंने कहा है, तो हम इनके साथ ये सलूक करते हैं। that means innovations or lies. इनोवेशन। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है अपनी तरफ से कुछ नहीं इसके। जी। So I hope that you found this presentation very useful. Yeah. I was very happy when I learned it, and I thought it was worth sharing with you guys all. No, it's very interesting. Yeah. Inshallah. So I have more of these, inshallah, but it takes time to make it. The brother I have in Pakistan, alhamdulillah, he made it for me, and I have given him another presentation, and it will be about Kana Yakun, inshallah. Brother Altaf, you asked me about Kana Yakun, right? Yeah. Yeah. So inshallah, that will be also very useful. So this one, 1618 times this thing is used. So next time, hopefully when you're reading Quran and one of these variation comes for you or comes in front of you, please try to put a little bit more extra, effort to identify it, inshallah. Okay, alhamdulillah. Only one suggestion, Brother Abed. In these one, if we can have on this the flower which you made over here, a little translation in English underneath, that will be easier to remember. Inshallah, we'll work on that. Anything improvement, yes, it's a good idea. Yeah. Inshallah. ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया. And now Thank you everybody very else, no problem. Anybody else who was quiet? Sister Homa, we didn't ask you anything. Are you okay with this information? Yes, alhamdulillah. It was very nice, helpful. Yeah, I was going to say about Kana Yakuno, that's very helpful as well, if we could learn. As also the Harf Jar and Harf Nasab, if we could have that, that would be helpful as well. Okay, so inshallah, we may have to do some review. So I'll send you all a chart of Haruf Jara, and then we can talk about them, inshallah. Yeah. Brother Nasib, you're good? Nice. Yeah, it's basically what you're covering is 80% of the words of the Quran. Yeah. There is also there is a book. What you have covered with Mazid Fi and all the rest is 80% of everything that's in the Quran. And 1,000 is right here. 1,000 words coming out of this Kala. So and all the rest of the words, it's the same words. One from one word, it's about 100 or 1,000 derivations from it. So yes, that's right. Okay, sister, what do you call, Brother Kabir, you're good? Yeah, alhamdulillah, it's nice. Okay, Brother Taj. Yeah, I'm okay. Okay, Brother Javed was very quiet today. The other Javed, our dear brother Javed. I was listening. Yeah. No, there is another Brother Javed. He was totally quiet today. So, well, no worry. Brother Fawad, everything good? Yeah, I was talking about you. Alhamdulillah, I'm okay. Especially I like this method. So if you can continue it, so it might be very helpful for us. Inshallah, we'll continue. I will also suggest that you can do like this for this Mazid family. Yeah. If it's possible, yeah. So it can give us. No, I have presentation for Mazid families, and I'm inviting you for Saturday class. But if you want, then I can probably bring it to the Wednesday class. But we don't have much time. Just share the link with me. What you have covered, specifically the Mazid fee. Brother Javed, were you able to follow some of this, or you were with us? Okay, great. So next week, Sister Lubna, sorry, I forgot to ask you, are you good? Yes. Okay, alhamdulillah. I'm good. So next week, because of the depending on the Maghrib time, we can either have the class at 9:15, or if we have half an hour, we will start at 9 o'clock. I'll let you know. Maybe next week will be 9:15, but the following week we could do 9 o'clock, inshallah. Inshallah. Sounds good? Yeah.
Okay, Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.